اور سب سے بڑا حرام جو ہے پوری شریعت میں، حرام چیزوں کی جب فہرست بنائی جائے گی تو سب سے اوپر جو سود آئے گا، سب سے بڑا حرام شریعت مطہرہ میں سود ہے۔ اور آج کی منزل میں سود کے حرام ہونے کی آیات جو ہیں وہ آج کی منزل میں ہم نے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ کل کی منزل میں سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ ہم نے سماعت کیا تھا، اور آج سورہ بقرہ جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، سورہ آل عمران سے منسلک آگے بڑھی۔ اور حلال اور حرام کے حوالے سے بھی وہ چیزیں جو شریعت مطہرہ میں حرام ہیں، حرام قطعی ہیں، ان کی تفصیل بھی آپ کو سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے بیع کو حلال رکھا ہے، یعنی کوئی چیز بیچنا اور خریدنا، جسے کہتے ہیں بیع، یہ تو شریعت میں حلال ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع خرید و فروخت یہ تو جائز اور حلال قرار دی گئی، اور سب سے بڑا حرام جو ہے وہ سود ہے، اس لیے فرمایا وحرم الربا، سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا حرام جو ہے شریعت مطہرہ میں وہ سود ہے، اور آج کی منزل میں وہ پڑا گیا۔ اسی طرح نماز کے احکام، روزے کے تفصیلی احکام جو ہیں وہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، کسی اور سورہ میں روزے کے احکام بیان نہیں کیے گئے۔ وہ سارے کے سارے احکام، روزے کی فرضیت کا بھی، بیمار اور مسافر کو جو رخصت ہے وہ بھی، اور روزے کا جو فدیہ دیا جائے گا وہ کیا دیا جائے گا، اور جو روزے رہ جائیں گے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ کیسے رکھنے ہیں، یہ میں فجر کے درس میں 2 دن میں یہ بیان کر چکا ہوں۔ پچھلے جمعے بھی اور اس جمعے بھی میں نے وہ روزے کے تفصیلی احکام جو ہیں وہ بیان کر دیے ہیں، اور آج کی تراویح میں وہ آیات مقدسہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سورہ کی ایک خاص فضیلت ہے کہ حضور نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اگر وہاں شیاطین بھی ہوں تو بھاگ جاتے ہیں۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی وہ ادھر ٹھہریں گے نہیں، یہاں سے بھاگ جائیں گے کہ جس گھر میں بھی ہوں۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہے، جی جادو چل گیا ہے، تعویذ پڑے ہوئے ہیں، ان تمام معاملات کا علاج جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، اور جہاں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کے دکھ، ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی پریشانی سے نجات کا ذریعہ جو ہے وہ سورہ بقرہ۔ سورہ فاتحہ چونکہ ابتدا میں ہے قرآن مجید کی، اس کے بارے میں کل میں نے آپ کو احادیث سنائی تھی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسی آیات جو ہیں وہ تو نہ تو تورات کے اندر ہیں نہ انجیل کے اندر ہیں، یہ خاص نور ہے نبی کریم علیہ السلام کو جو عطا کیا گیا ہے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ جو آج کی منزل میں ہم نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ اتنی عظیم آیات ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عرش کے نیچے اللہ کریم کے جتنے خزانے ہیں ان میں سے یہ 2 آیات جو ہیں مجھے خزانہ دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا عرش عظیم کے نیچے اللہ کی نعمتوں کے جو خزانے ہیں اس میں سے یہ مجھے 2 آیات دی گئی ہیں، جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول سے لے کے الی آخری، یہ 2 آیتیں ہیں، اور ان کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص روزانہ رات کو ان 2 آیتوں کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کے زندگی کے تمام معاملات میں یہ 2 آیتیں اسے کفایت کرتی ہیں۔ کفایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں بیماری گھر سے نہیں جاتی، پریشانی نہیں جاتی، لڑائی جھگڑا گھر سے نہیں جاتا، گھر میں دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، یوں لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، ان تمام معاملات کے لیے روزانہ زیادہ نہیں ایک مرتبہ دونوں آیتوں کو گھر میں پڑھ لیا جائے، اس کا معمول بنا لیا جائے تو مستقل پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تفصیلی احکام ہر معاملے میں اس صورت کے اندر موجود ہیں، اور
تفصیلی احکام اس صورت کے اندر ہیں، کسی اور صورت کے اندر نہیں۔ ان میں سے آپ دیکھیں مناسک حج کا ذکر آیا، حج اور عمرے کی فرضیت کا ذکر آج کی منزل میں، روزے کی فرضیت کا ذکر آج کی منزل میں، جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان میں سب سے بڑا حرام سود ہے۔ اس کے بعد آج کی منزل میں جو حرام چیزیں ہیں ان کے احکام پڑے گئے، ان میں سے شراب ہے، ان میں سے جوا ہے، ان کے تفصیلی احکام جو ہیں وہ بھی آج کی منزل میں تلاوت کیے گئے اور ہم نے انہیں سننے کا شرف حاصل کیا۔ اسی طرح نماز کے تفصیلی احکام کل کی منزل میں بھی اور آج کی منزل میں گزرے، کیونکہ سورہ بقرہ سنی گئی کل بھی اور آج بھی۔ اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ جو درمیانی نماز ہے اس کے لیے باقاعدہ اللہ کریم نے الگ سے ایک آیت نازل کی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، چونکہ دکان سمیٹنی، دن کا کاروبار کر کے جو حساب کتاب کر کے مال سمیٹ کر آدمی اپنے گھر کو روانہ ہوتا ہے عصر کے بعد شام کے قریب، تو لہذا اس وقت نماز ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو بے نیاز رب نے اس جو درمیانی نماز ہے اس کے بارے میں باقاعدہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اس نماز کی خاص طور پر حفاظت کرو، یعنی یہ ضائع نہ ہونا پڑے۔ اسی طرح اسلام کے بارے میں جو آیت کریمہ آج گزری، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور پھر ہمیں تنبیہ کی گئی کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین تو دین اسلام ہے، لیکن دیکھنا ایسا نہ کرنا کہ جو چیزیں تمہاری مرضی کے مطابق ہوں ان پر تو آپ عمل کرنے لگو، اور جو چیزیں تمہاری مرضی اور طبیعت کے خلاف ہیں تم ان کی پرواہ نہ کرو۔ اس لیے باقاعدہ آیت کریمہ نازل کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی بعض چیزوں کو مان لیا، بعض چیزوں کو چھوڑ دیا، یہ نہیں ہے، بلکہ تمام احکام جو اسلام کے ہیں ان کو ماننا پڑے گا، ان پر یقین رکھنا پڑے گا۔ تو یہ آیات مقدسہ گزری ہیں۔ میں نے غالباً جمعے میں بھی عرض کیا ہے، نہیں تو کسی درس میں، کہ انسان کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ دو چیزیں ہیں۔ آج کی منزل میں اس کا پھر ذکر آیا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ہے شیطان۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان جو ہے یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، تو وہ تمہیں بہکاتا ہے، تمہیں پھسلاتا ہے اور ورگلاتا ہے اور ایک غلط راستے پہ تمہیں چلانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ آج کی منزل میں گزرا۔ اور دوسرا سب سے بڑا دشمن انسان کا جو ہے وہ نفس امارہ ہے۔ اس پر بھی میں ایک درس میں بات کر چکا ہوں کہ ایک خارجی قوت ہے جو ہمیں برائی کی طرف لگاتی ہے، اور ایک ہماری داخلی کیفیت ہے، وہ ہے نفس امارہ۔ نفسانی خواہشات، انسانی خواہشات جو ہوتی ہیں، انسان جب ان کا تابع ہو جاتا ہے تو پھر اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ لہذا تنبیہ کی گئی کہ یہ تمہارے بڑے دشمن ہیں، شیطان بھی اور نفس امارہ بھی، لہذا ان سے بچنے کی تدبیر کیا کرو، ان سے بچنے کی تدبیر کیا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر استقامت اختیار۔ پھر آج کی منزل میں خاص طور پر چند باتیں بڑی ہی قابل توجہ ہیں۔ ایک تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں بھی بار بار آیتیں کل کی منزل میں بھی گزری، آج کی منزل میں بھی گزری۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں نے درس میں کل عرض کیا تھا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم جو تمہیں مال دیتے ہیں اس میں سے متقین جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ خاص پہلو تھا کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، یہ تصور کرنا کہ یہ دیا ہوا کس کا ہے، یہ دیا ہوا کس کا، اس لیے فرمایا مما رزقناہم، ہم نے جو انہیں دیا ہے وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ اسے کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ زور نیک اعمال میں جس عمل پر زور دیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ میں الحمدللہ گہرے مطالعے کے بعد
کتب تفسیر کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سب سے زیادہ زور جو ہے قرآن مجید میں نیک اعمال میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور آج کی منزل میں بطور خاص وہ آیت کریمہ گزری کہ اللہ کریم نے مثال دی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اس کا دیا ہوا پیسہ، اس کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، آپ ایک دانہ گندم کا بیج جب بوتے ہیں نا، ایک دانہ آپ نے بویا تھا، اس میں کیا ہوتا ہے، ایک سٹہ نکلتا ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ایک سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم فرمایا جیسے آپ کوئی بھی بیج ڈالتے ہیں، گندم کی مثال لے لیں، ایک دانہ آپ نے بویا تھا، اس ایک دانے سے ایک پورا سٹہ نکلا، اور ایک سٹے کے اندر 100 دانے موجود ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک خرچ کیا تھا تو ایک بیج بویا، پورا سٹہ 100 دانے بندہ گھر لے کے آتا ہے ایک دانے کے بدلے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اتنی برکت فرماتا ہے کہ تمہارے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے اس کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک دانہ بویا تھا تو اس میں سے 7 سٹے نکلے، 7 سٹے نکلے، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانہ۔ اب یہ 7 سٹے کے اندر جو بھالے ہیں ان میں 700 دانہ نکلا نا، 700 دانہ، دانہ ایک بیج بویا تھا، 700 دانے بندہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے تو 700 گنا تک اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سب سے زیادہ زور جو ہے نیک اعمال میں سے وہ انفقوا فی سبیل اللہ وانفقوا فی سبیل اللہ۔ اس کے علاوہ اور کل کی منزل میں بھی بہت سے واقعات، ان میں سے بنی اسرائیل کے کچھ باتیں میں نے کل آپ کو بتائی تھی کہ اس سورت کا نام بقرہ جو ہے، بقرہ کا معنی گائے ہے، 2 نقطوں والا قاف ہے، یہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ وہ گائے کا واقعہ چونکہ کل میں بیان کر چکا ہوں۔ آج 2 مقام ایسے ہیں، ایک تو یہ کہ جو حیات بعد الممات ہے، جس کے بارے میں لوگ تشکیک کا شکار ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کیسی ہے جی۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی تھی، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یہ آج کی منزل میں گزرا کہ باری تعالیٰ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، جب قیامت آئے گی تو زندہ کیسے کرے گا، میں اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیف تحیی الموتیٰ، اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اس کا جواب کیا دیا اللہ کریم نے، تم ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایمان تو رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں کہ جس پر میرا یقین ہے وہ عین الیقین ہو جائے، میں اس یقین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ 4 پرندے لو اور چاروں پرندوں کو قیمہ کرو، ان کا بالکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑے قیمہ کر کے چاروں کو، ان قیمے کو مکس کر دے، اور مکس کر کے پہاڑ کے اوپر رکھ دے، مختلف جگہوں کے اوپر، اور وہ پرندے جن 4 کو تم نے قیمہ بنانا ہے پہلے انہیں اپنی طبیعت کے ساتھ مانوس کرو، جب وہ مانوس ہو جائیں پھر ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ، مکس کرو، مختلف جگہوں پہ رکھو، اور پھر ایک ایک پرندے کو آواز دیتے جانا، وہ پرندہ حقیقی معنی میں زندہ ہو کے اڑ کے آئے گا۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے جو آج کی منظر، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ۔ تو آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا، اور اللہ کریم نے پھر فرمایا کہ تم ایمان نہیں رکھتے کہ میں موت کے بعد زندگی دوں گا؟ انہوں نے کہا یا اللہ ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلبی چاہتا ہوں کہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، لیس الخبر کالمعاینۃ، دیکھا اور ہے سنا اور ہے، لہذا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پرندوں کو مانوس کیا، قیمہ بنایا اور مختلف جگہوں پہ رکھا نا جب،
پھر اللہ کریم فرمایا انہیں بلاؤ اب آواز دو، اور جس پرندے کا نام لیتے تھے وہ پروں سے اڑتا ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتا تھا۔ پھر آج کی منزل میں ایک واقعہ جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، تیسرے پارے کی آج ہم نے منزل سنی ہے نا، تو اس میں سے ابتدا کے اندر تیسرے پارے میں وہ حضرت عزیر علیہ السلام، ان کے بارے میں دو قول ہیں کہ بعض مفسرین کا قول ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ بہرحال یہ واقعہ ہے حضرت عزیر کا علیہ السلام۔ مفسرین کرام نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، میں اختصاراً عرض کرتا ہوں۔ آپ گھر سے کھانا پکوا کر، جیسے آج محنت مزدوری لوگ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ٹفن میں کھانا گھر سے لے کے جاتے ہیں، تو آپ نے گھر سے کھانا بنوایا، تازہ روٹیاں پکوائیں، سالن بنوایا، اور توشہ دان میں وہ سارا کھانا رکھ کے آپ گدھے پہ سوار ہو کے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا کہ ایک پوری بستی جو ہے وہ گری ہوئی ہے، چھتیں اس کی گری ہوئی ہیں اور وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اس بستی کا نام و نشان، اجڑی ہوئی بستی گری ہوئی ہے۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو بستی تباہ ہو گئی ہے، اب یہ پھر کیسے دوبارہ آباد ہوگی، کیسے زندہ ہوں گے، کیسے معاملات ہوں گے؟ دل میں خیال آیا نا۔ تو آپ سفر میں تھے جب خیال آیا، راستے میں شدت کی گرمی تھی، آفتاب کی تمازت پورے عروج پہ تھی، تو آپ نے سوچا کہ شدت کی گرمی ہے، میں اس درخت کے نیچے تھوڑی سا وقت گزار لوں، آرام کر لوں دوپہر کا، جب دوپہر ڈھلے گی تو گھر چلا جاؤں گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، وہ چھتیں نیچے گری ہوئی تھیں اس شہر کی بستی کی۔ آپ نے وہ درخت کے ساتھ گدھے کو باندھا، اور باندھ کر وہ جو کھانے پینے کا سامان تھا توشہ دان، اسے ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھ دیا، اور خود چٹائی بچھائی اور درخت کے نیچے دوپہر کاٹنے کے لیے لیٹ گئے۔ اب جب لیٹے تو دوپہر کا وقت تھا، اور جب اٹھے تو ایسے تھا جیسے سورج غروب ہو رہا ہے۔ جب اٹھے تو اللہ کریم نے حضرت عزیر سے پوچھا کہ اے عزیر کم لبستا، کہ آپ اس درخت کے نیچے کتنی دیر آپ نے آرام کیا ہے، کتنی دیر آپ سوئے رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا عرض کیا تھا؟ لبست یومن او بعد یوم، یا اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں یہاں سویا ہوں، کیونکہ جب لیٹا تھا تو دوپہر کا وقت تھا، اٹھا ہوں تو سورج غروب ہو رہا ہے۔ اب جب حضرت عزیر نے فرمایا تو اللہ کے نے فرمایا بل لبست مئۃ عام، اے عزیر تم دن یا اس کا کچھ حصہ نہیں سوئے، تم تو پورے 100 سال سوئے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ لبست یومن او بعد یوم، یا اللہ ایک دن کا کچھ حصہ یہاں لیٹا ہوں، دوپہر کا وقت تھا، اب سورج غروب ہو رہا ہے۔ اور میں نہیں عزیر بل لبست مئۃ عام، پوری 1 صدی بیت گئی تمہیں، یہاں سوئے ہوئے ہو۔ تو حضرت عزیر بڑے حیران ہوئے، کوئی دل میں خیال آیا تھا نا کہ بستی کیسے زندہ ہوگی، لوگ کیسے آباد ہوں گے یہاں۔ تو اللہ کریم نے مشاہدہ کرانا چاہا، پورا 100 سال گزر گیا، عزیر سوئے ہوئے ہیں۔ اور جب اللہ کریم فرمایا کہ تم تو 1 صدی پوری یہاں لیٹے رہے ہو، آرام کیا تم، تو انہوں نے عرض کی یا اللہ کوئی نشانی دکھا، میں سویا تھا تو دوپہر کا وقت تھا، اٹھا ہوں تو ابھی سورج غروب ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا انظر الی حمارک، انظر الی طعامک وشرابک لم یتصنع۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ پہلے تو اپنا یہ توشہ دان جو ہے نا یہ ذرا کھولو اور اس کو دیکھو۔ حضرت عزیر نے وہ درخت کی ٹہنی کے ساتھ کھانا باندھا ہوا تھا نا، جب وہ کھولا انہوں نے، وہ سالن کا جب ڈھکنا اٹھایا تو اس میں سے بھاپ نکل رہی تھی، تازہ تازہ گرم گرم تھا، ایسے لگتا تھا جیسے ہنڈیا سے ابھی نکال کے اس میں ڈالا۔ اب روٹیوں کو چپاتیوں کو جب ہاتھ لگایا تو ہاتھ جلتا تھا، ایسے گرم جیسے ابھی توے سے تازہ روٹیاں اتری ہوں۔ تو آپ حیران رہ گئے کہ 100 سال گزر گیا، یا اللہ کھانا تو تر و تازہ ہے، روٹیاں بھی گرم ہیں۔ بلکہ قرآن میں پھر اللہ کریم فرمایا انظر الی طعامک وشرابک لم یتصنع، لم یتصنع کا معنی ہے کہ وہ باسی نہیں ہوا، کھانا باسی نہیں ہوا، وہ تو گرم ہے، سالن بھی گرم ہے، روٹیاں بھی گرم ہیں، ڈھکنا اٹھایا تو بھاپ نکل رہی تھی سالن سے۔ تو
فرمایا کھانے کو دیکھا ہے؟ ہاں یا اللہ دیکھا ہے، روٹیاں بھی گرم ہیں، سالن بھی گرم ہے، توشہ دان میں کھانا جو ہے وہ تو بالکل تازہ ہے۔ تو اللہ کریم فرمایا اچھا انظر الی حمارک، اب اپنے گدھے کو دیکھو۔ کھانا دیکھا ہے نا توشہ دان، اب گدھے کو دیکھو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے درخت کے ساتھ گدھا باندھا تو آپ نے دیکھا کہ اس کا تو نام و نشان ہی نہیں، جہاں گدھا باندھا تھا وہاں ہڈیاں ہو گئیں۔ آپ نے کہیں سفر کے دوران راستے میں جنگل میں دیکھا ہوگا کہ ہڈی اگر کوئی پڑی ہوئی ہے تو بالکل چونے کے رنگ کی سفید ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ہڈیاں سفید ہیں تو بڑے پریشان، کبھی کھانے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ہڈیوں کی طرف، کبھی کھانے کی طرف، کبھی ہڈیوں کی طرف۔ فرمایا انظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، آپ دیکھو ذرا کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، گدھے کو دیکھو ہم کیسے ہڈیوں کو جوڑتے ہیں، کیسے ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتے ہیں، کیسے اوپر کھال چڑھاتے ہیں، اور گدھا کیسے زندہ ہوتا ہے۔ دیکھو ذرا اپنے گدھے کی طرف۔ حضرت عزیر نے دیکھا کہ وہ ساری ہڈیاں آئیں آپس میں ملیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نگاہوں کے سامنے گوشت بھی اس کے اوپر چڑھ گیا، پھر کھال بھی بن گئی، اور گدھے نے آوازیں نکالنی شروع کر دی۔ اب جب آوازیں نکالی تو اللہ کے نفوالی نجعلک آیات للناس، ہم اسی طرح لوگوں کے لیے دنیا میں نشانیاں رکھتے ہیں کہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں۔ تو حضرت عزیر نے جب دیکھا تو انہوں نے کیا کہا، وہ آج کی منزل میں وہ بھی آیت گزری، اعلم، یا اللہ اب میں سمجھ گیا، میں جان گیا، مجھے مشاہدہ ہو گیا، انک علی کل شیء قدیر، تیری ذات جو ہے وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو قادر مطلق ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، پرندوں کا کیما کیا تو وہ زندہ ہو گئے، گدھے کو زندہ اللہ کریم نے کیا تو ان کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ اب قدرت کی نشانی دکھا دی کہ کھانے پہ اللہ کریم نے وقت کو سکیڑ دیا تھا، اور گدھے پہ اور عزیر پہ وقت کو پھیلا دیا تھا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جس چیز پہ چاہے وقت کو پھیلا دے، جس پہ چاہے وقت کو سکیڑ دے۔ تو اللہ کریم کی قدرت کی نشانیاں جو ہیں وہ قرآن مجید میں جا بجا مذکور ہیں، لیکن سورہ بقرہ کے حوالے سے میں نے پہلے بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ جتنی تفصیلی شرعی احکام اس صورت کے اندر ہیں، کسی صورت کے اندر اتنے تفصیلی احکام نہیں ہیں۔ جس میں آپ دیکھ لیں مناسک حج کا ذکر ہے، اتم الحج والعمرۃ للہ، عمرے کے مسائل، حج کے مسائل، اور روزے کے مسائل، طلاق کے مسائل، اور یہاں تک کہ عورتوں کو جو مینسز آتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آج کی منزل میں بھی یہ گزرا کہ حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیض کیا ہوتا ہے، اس کے کیا احکام ہیں جو عورتوں کو ایام آتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اس حیض کے بارے میں، مینسز کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ تو اللہ کریم نے پھر آیتیں نازل فرما دی۔ اسی طرح طلاق کے متعلق تفصیلی احکام آج کی منزل میں گزر گئے، اور لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور اس بات کو آج کی منزل میں وہ آیت کریمہ خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ طلاق ثلاثہ، 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ نکاح ہونے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ آج کی منزل میں آیت گزری کہ اس عورت کا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کسی غیر مرد سے اس کا نکاح کیا جائے گا، اور وہاں سے اسے طلاق ملے گی اگر پہلے خامن سے کرنا ہے۔ تو پھر اس کا طریقہ آج کی منزل میں گزرا، اس کا نکاح کسی اور عورت سے ہوگا، اس کا خامن فوت ہو جائے یا اسے طلاق دے دے، وہ عورت عدت گزارے گی، اور عدت گزارنے کے بعد پھر اس کا نکاح پہلے خامن سے ہوگا، ہے جی۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دیں تو ایک ہی ہوتی ہے، ایک محفل میں کہتے ہیں جی 3 طلاقیں دیں تو ایک ہی ہوتی ہے۔ اور میرے پاس اسی طرح ایک آیا، اس نے کہا جی فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ 3 دیں تو ایک ہی ہوتی ہے ایک مجلس میں۔ میں نے کہا میں آپ کو 3 نوٹ 1000 کے ایک مجلس میں دوں تو ایک ہوتا ہے کہ 3 ہوتے ہیں؟ اگر الگ الگ آپ کو میں 1000 دوں، ایک آج دے دیا، ایک کل دے دیا، ایک پرسوں، تو 3 ہے، اکٹھے دے دوں تو وہ 3 ہی ہے نا، ایک کیسے ہو گیا وہ؟ ہاں جی، کتنی یہ خلاف عقل بات کرتے ہیں۔ اس پر ایک حدیث میری ذہن میں یاد رکھنا، کوئی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دی ہے۔ کتنی؟ 100۔ حضور نے فرمایا تجھے 100 کا حق ہی نہیں، حق تو ہے 3 کا۔ اسی طرح مسئلے پوچھنے لوگ آتے ہیں، میں
الحمدللہ میرے پاس فتاوا موجود ہیں جو میں نے لکھے ہیں. میں پہلے تو نہیں سنبھالتا تھا، لیکن اب میں جتنے فتوے لکھتا ہوں میں نے اس کی فائل یہاں بھی بنا دی ہے. شاہکوٹ میں بھی جتنے فتوے میں نے علاقے میں دیے اس کی فائل بن گئی ہے، اور انشاءاللہ وہ پھر ہم جب 500 کے قریب فتاوا جات ہوں گے تو پھر انہیں چھپوا دیں گے. تو میں اس میں لوگ آتے ہیں اس نے طلاق کے بسا کہتے ہیں جی میں اپنی بیوی نو 10 باری آکھیا ہے میرے مغروں لے جا میری جان چھڑ میں تینوں طلاق دے دی تھی. میں نے کہا بھی 3 طلاقوں کا حق ہے، اس سے زیادہ حق نہیں ہے. تو وہ آدمی حضور کی خدمت میں آیا، کہا میں نے 100 طلاق دے دی اپنی بیوی کو. حضور نے فرمایا تجھے 3 کا حق ہے، زیادہ کا تو حق ہی نہیں ہے. تو فرمایا تیری 97 طلاقیں جو ہیں وہ لغو گئیں، یعنی ضائع گئیں. 3 طلاقوں کا تجھے حق تھا، 3 طلاقیں تیری ہو گئیں. اب ایک مجلس میں 3 طلاقیں، اس کا مسئلہ اس حدیث کی روشنی میں سمجھے. اب طلاق ثلاثہ اسے کہتے طلاق ثلاثہ مغلظہ. یہ مغلظہ طلاق ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے دروازہ نکاح کا پہلی عورت سے بند کر دیا. کہتے ہیں جی دین میں اتنی سختی نہیں. میں نے کہا دین تم نے سختی کی ہے نا، شریعت نے تو کہا 1 طلاق دو. پھر کہتے ہیں جی دین میں اتنی سختی نہیں ہے. بس سختی تو تم نے خبیث خود طلاق دینے والے نے سختی بنا لی. شریعت کہتی ہے 1 کر کے دو. کتنی؟ آپ کو بھی خدا نہ کرے کہیں آپ دیکھیں کہ طلاق تک معاملہ چلا گیا، اسے مشورہ دو بھائی خدا کے لیے 1 طلاق دو. 1 طلاق کا یہ فائدہ ہے کہ عدت کے اندر اگر صلح ہو جائے تو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں. کتنی آسانی ہے. لیکن لوگ ایسا کرتے ہیں جب انہیں سمجھائیں نا کہ بھئی 3 نہ لکھو 1 لکھو آپ کی کل صلح ہو سکتی. کہتے نہیں جی اساں ورکا ہی پاڑ چھڑیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، اساں ہن مکانا ہے کم. اب وہ تیش میں آگے وہی بندہ سویرے آ گیا میرے پاس، ہن جی کو رستہ کڈو. میں نے کہا کل آپ کہتے تھے ورکا ہی پھاڑ دیا ہے. توبہ توڑ چند سورج ادھروں نکل سکتا ہے، ایسی دوبارہ لیونی وسانی نہیں. میں کہ اب تو آپ تیار ہو گئے. اس لیے یہ مسئلہ سمجھ لیں، خدا نہ خواستہ کہیں ایسا 1 طلاق لکھو، اگر عدت کے اندر صلح ہو جائے تو دوبارہ نکاح کی بھی ضرورت نہیں. اور اسے کہتے ہیں طلاق رجعی. اور اگر عدت گزر جائے تو پھر دوبارہ نکاح پڑھ کے آپ گھر لا سکتے ہیں. تو یہ احکام آج کی منزل میں تفصیلی گزر گئے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنائے. تو یہ 2 آیتیں میں نے آپ کو بتایا. حضور نے فرمایا کہ عرش عظیم کے نیچے اللہ کی جو نعمتوں کے خزانے ہیں اس میں سے مجھے یہ 2 آیات جو ہیں مجھے اللہ کریم نے تحفے میں عطا فرمائے. یہ زبانی یاد کر لینی چاہیے. اس میں آخری الفاظ جو ہیں، دوسری آیت جو ہے وہ تو دعاؤں پر مشتمل ہے، لہٰذا ان کو زبانی یاد کر لیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے، ورنہ اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیا جائے. 1 مرتبہ عشاء کے بعد اپنا اسے وظیفہ بنا لیں، تمام معاملات بہتر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سورہ فاتحہ کا بھی کل میں نے عرض کیا تھا، اس میں شفا بھی ہے، اس میں خیر بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے. تو یہ قرآن مجید تو ایک وسیع سمندر ہے جس میں غوطہ زنی کریں تو موتی نکلتے ہیں. لیکن اتنا وقت درس کے بعد نہیں ہوتا کہ تفصیل سے عرض کی جائے. دعا کریں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنائے. جو چیدہ مضامین اور مسائل بیان کیے جاتے ہیں انہیں سمجھنے اور آگے ان کی تبلیغ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. الصلاۃ والسلام علیک